الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اولاد کا اکرام کرو اور ان کے حسن ادب سے آراستہ کرو۔ حضرات گرامی، جس طرح اولاد پر والدین کی اطاعت فرض ہے اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم اللہ تعالی نے اولاد کو دیا ہے اور ان کو کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اس کھانے کو بھی حرام کر دیا ہے، کیونکہ والدین کے احسانات اتنے عظیم ہیں، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کا حق اولاد نہیں ادا کر سکتی۔ اس لیے حکم دیا کہ تم اپنے والدین کے لیے سراپا اطاعت بن جاؤ، ان کی قدموں کی دھول بن جاؤ، ان کی خدمت گزاری اپنا شیوا بنا لو، اس لیے کہ وہی تمہاری جنت کا دوزخ ہے۔ ان کی رضا اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ جیسا کہ آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ برادران ملت، ایک طرف سے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو والدین کے بعد بچتے ان کے احسان کرنے کا حکم دیا، اور دوسری طرف بنایا کہ والدین کو اس لیے مکلف بنایا کہ بچہ سب سے زیادہ اپنے والدین سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی حرکات و سکنات کو اختیار کرتے ہیں، انہی کے کردار کو اپناتا ہے، سب سے زیادہ اپنے والدین سے متاثر ہوتے ہیں۔ والدین کو مکلف بنایا کہ اپنے اولاد کی اسلامی تربیت کرے، اس لیے کہ بچہ وہی راہ اختیار کرتا ہے جس راہ پہ ان کے والدین چلاتے ہیں، وہ کام کرتا ہے جو کام ان کے والدین کرتے ہیں، وہی عقیدہ اپناتا ہے جس پہ اپنے ماں باپ کو پاتا ہے۔ اگر والدین نے اولاد کی تعلیم و تربیت میں اپنے فرائض کو ادا نہیں کیے، اپنے حقوق ادا نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سے مواخذہ ہوگا۔ جس طرح اولاد کی نافرمانی قابل گرفت ہے، اسی طرح والدین کی کوتاہی قابل مواخذہ ہے۔ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب و محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرتاً مسلمان ہوتا ہے مگر ان کے ماں باپ ان کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار والدین کو اس لیے بنایا کہ والدین بچوں کی پہلی تربیت گاہ ہوتے ہیں، پہلا مدرسہ ہوتے ہیں، بچہ سب سے زیادہ اپنے والدین سے متاثر ہوتے ہیں، انہی کے حرکات و سکنات کو اختیار کرتے ہیں، انہی کے کردار کو اپناتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ایسے وقت میں ذہن سادہ ہے، اس پر اللہ کی عظمتوں کی بڑائی و حدانیت و الوہیت کا نقش ابھارا جائے، اس کو اسلام کے فطری اصول و قوانین کا عادی خلق بنایا جائے، اس کے دل میں تخلیق انسانی کا مقصد انسان کے ذمہ داریوں کا احساس پیدا کیا جائے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کو بچے کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور ان کو حسن ادب سے آراستہ کرے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا نام کون سا ہے؟ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ناموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، مگر ولادت کے بعد اچھا ہی نام کافی نہیں بلکہ والدین کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ نومولود کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ اکبر کی پہنچے، ان کے پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں اذان کی کلمات کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کی کلمات کہی جائے، تاکہ اول دلی سے توحید کا آشنا ہو جائے اور ایمان کا نور اس کے دل میں اتر جائے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی اسلامی تربیت کرے، اپنے اولاد کو پڑھنے کی تاکید کرے، ان کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے جائے، ان کو اپنے ساتھ رکھے، اور ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے تو ان کو باپ تنبیہ کرے، اگر باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو ماں انہیں پیار و محبت سے سمجھائے۔ جب بچوں کی اچھی تربیت ہوگی تو اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔